السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تھوڑے دن پہلے دھرم سنسد کے نام سے رائے پور اور ہریدوار میں پروگرام ہوئے۔ اس نام سے پروگرام تو بہت جگہ پہ ہوئے اور نفرت کی آگ پھیلائی گئی، لیکن اس دو مقام کو خاص طور پہ ذکر کیا گیا۔ آپ نے میڈیا کے ذریعہ سے بھی اس کا نام سنا ہوگا۔ نفرت کی جو آگ اس دھرم سنسد میں اگلی گئی ہے، یقیناً اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہ خود جلنے والے ہیں۔ لیکن میرے دوست اور بزرگوں، آپ اس طرح کے پروگراموں سے ان کی کانسپریسی کا، ان کی سازشوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میڈیا میں بھی بات آ رہی ہے، چینل پہ دکھایا جا رہا ہے، ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں، پولیس وہاں پہ باضابطہ کھڑی ہوئی بھی ہے، حکومت بھی جان رہی ہے، لیکن کارروائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی کیس نہیں، کوئی ایف آئی آر نہیں۔ وہ ایک سوامی پہ جس نے گاندھی جی کے خلاف کچھ بولا تھا، اس کے اوپر لیڈروں نے بیانات دیے، اس کے اوپر میڈیا والوں نے بائٹس چلائے، اس کے اوپر ایف آئی آر بھی ہوئے، ان کی گرفتاری بھی ہوئی ہے۔ لیکن میرے دوستو، اسی دھرم سنسد کے اندر ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پہ بھی گستاخی کی گئی، کیچڑ اچھالے گئے، اسلام کے خلاف بکا گیا، مسلمانوں کو مارنے کاٹنے کی کیمرے کے سامنے بات کی گئی، 20 لاکھ مسلمانوں کو مارنے تک کی دھمکی دی گئی، بلکہ اس کا احوان کیا گیا، لیکن ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں، کوئی دھر پکڑ نہیں، کوئی گرفتاری نہیں۔ آپ ذرا یہ سوچئے کہ اگر یہی پروگرام کسی اسلامی تنظیم نے کیا ہوتا، یا اس طرح کے بیانات کسی مسلمان نیتا نے دیا ہوتا، کسی مسلمان لیڈر نے دیا ہوتا، کسی مذہبی انسان نے دیا ہوتا، تو آج وہ کہاں ہوتے؟ یقیناً جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے، ان کے اوپر طرح طرح کے کیس درج کیے جاتے، اس پہ دیش ویرودھی قانون لگایا جاتا، جیل کے پیچھے ٹھونس دیا جاتا، اور غیر تو غیر اپنے بھی ان کا ساتھ دینے والے نظر نہ آتے، اپنے بھی دامن بچاتے ہوئے نظر آتے کہ یقیناً اس نے بھڑکاؤ بیان دیا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ہریدوار میں اور رائے پور میں اور اس جیسے نہ جانے کتنے شہروں میں دھرم سنسد کے نام پر نفرت کی آگ پھیلائی گئی۔ میرا ماننا ہے کہ اس آگ میں وہ خود جل جائیں گے انشاءاللہ۔ تلواریں نکالنے کی بات کی گئی ہمارے ہندو بھائیوں کو، مارنے کی بات کی گئی مسلمانوں کو۔ میں کہتا ہوں میرے قوم کے نوجوانوں، میرے قوم کے بزرگوں، ہمیں کیا کرنا ہے ایسی صورت میں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے تلوار نکالی ہے، تم بھی تلوار نکال لو، لیکن یہ تلوار اخلاق کی تلوار ہونی چاہیے، یہ تلوار لوہے کی تلوار نہیں ہونی چاہیے، ہمارے کردار کی تلوار ہونی چاہیے۔ اگر یہ نفرت پھیلائیں گے تو ہم محبت بانٹیں گے، اگر یہ ترشول بانٹیں گے ہم قرآن بانٹیں گے، اگر یہ لوگ نفرت کی فضا ہوا میں بکھیر رہے ہیں تو ہم محبت کی فضا، محبت کی ہوا چلائیں گے، دنیا سے اس نفرت کی آگ کو بجھا کر کے چھوڑیں گے۔ لیکن میرے دوستو، ایک بات یاد رکھنا، آج جو حکمت کے نام پر اور صبر کے نام پر بزدلی کا جام پلایا جا رہا ہمارے قوم کے نوجوانوں کو، یہ بزدلی تمہیں ذلت کے گڈھے میں اتار کر چھوڑے گی۔ ارے کیا ہے موت؟ ایک دن سب کو مرنا ہے، لیکن اللہ کے یہاں کیا جواب دو گے؟ قوم کی بہو بیٹیوں کی عزت تار تار ہو رہی ہے، مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں، ہماری مذہبی شناخت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم سے ہماری شخصیت، ہمارے وجود اور ہماری شناخت کو چھینا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، کب تک انسان خاموش بیٹھ سکتا ہے؟ میں گزارش کرتا ہوں ہماری حکومتوں سے بھی کہ خدا را ہمارے صبر کا امتحان نہ لو، لیکن میرے دوستو، یہ لوگ ہمیں تول چکے ہیں،
یہ لوگ ہمیں آزما چکے ہیں، یہ ہماری نس نس سے واقف ہیں، ہمارے ہر قول اور عمل سے یہ لوگ واقفیت رکھتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ اس کی قوم کے نوجوان تو پب جی کھیلنے میں مشغول ہیں، ان کی قوم کے نوجوان تو فری فائر کھیلنے میں مشغول ہیں، ان کے قوم کے نوجوان تو پھٹی جنس پہننے میں مشغول ہیں، اس کی قوم کے نوجوان تو برتھ ڈے منانے میں مشغول ہیں، ان کی قوم کے نوجوان تو لاوالی پن کے شکار ہیں۔ ارے جو قوم اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے فجر کی نماز میں اٹھ نہیں سکتی ہے، اس قوم سے کیسے یہ امید کی جائے کہ کبھی وہ مسجدوں کے نام پر اور ناموس رسالت کے نام پہ ہتھیار اٹھائیں گے؟ وہ آزما چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ قوم بزدل ہو چکی ہے، یہ قوم اس نے اپنا ضمیر مار دیا ہے، اس نے اپنی وجود کو ختم کرنے کی قسم کھا لی ہے۔ وہ ہمیں اچھے طریقے سے جان چکے ہیں میرے دوستو۔ کیا یہی وہ وقت نہیں ہے جب قوم کے لیڈروں کو سر جوڑ کے بیٹھ جانا چاہیے، جب قوم کے علماء کو ایک جگہ متحد اور متفق ہو کے بیٹھ کر کے قوم کے وجود کی لڑائی کیسے لڑنی ہے اس کے لیے فیصلہ کیا جائے؟ ارے کب تک اس طرح لڑتے رہو گے؟ کب تک چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر، فروعی اختلافات کے اوپر تم لوگ ایک دوسرے کا گلا دباتے رہو گے؟ کب تک ایک دوسرے کو رافضی، خارجی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ اور سنی کرتے رہو گے؟ کب تک؟ جب تمہارا وجود ختم ہونے کو آئے گا تب تم جاگو گے۔ میں کہتا ہوں کبھی بھی وقت ہے، وہ وقت جو ہلاکو خان کے دور میں آیا تھا، وہ وقت جو چنگیز خان کے وقت میں آیا تھا، وہ وقت آنے سے پہلے جو روہنگیا میں آیا تھا، وہ وقت آنے سے پہلے جو اسپین میں آیا تھا، اس وقت کے آنے سے پہلے ہندوستانی مسلمانوں جاگ جاؤ، جاگ جاؤ اے علماء کی جماعتوں، جاگ جاؤ اے مذہب اور مسلک کے ٹھیکیداروں، اے اختلافات کے اندر کو ہوا دینے والوں، جاگ جاؤ، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ جب تمہارے آنگن میں آگ آ جائے گی تب تمہاری نیند کھلے گی۔ ہمارے دشمن دھرم سنسد کے نام پر نفرت بانٹ رہے ہیں، مارنے کی سازشیں کر رہے ہیں ہماری قوم کو تباہ و برباد کرنے کی، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ رافضی خارجی کھیل رہے ہیں، دیوبندی بریلوی کھیل رہے ہیں، یہ اختلافات کے نعرے لگا رہے ہیں۔ بند کرو اس کھیل کو اور وقت آنے سے پہلے کھڑے ہو جاؤ، قوم کے لیے کچھ کر گزرو، ورنہ تمہاری قبر میں فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اور آخر میں اپنی قوم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، لیڈران سے، ہمارے ذمہ داران سے، کہ ان نفرتی کتوں اور وحشیوں، درندوں اور آتنک وادیوں، دہشت گردوں کو ہم قانون کے روپ میں جواب دیں گے انشاءاللہ۔ جب تک ہم سے ہو سکے گا اور جب تک قانون ہمارا ساتھ دیتی رہے گی، جب تک ہندوستان کی عدلیہ عدل و انصاف کرتی رہے گی، ہم انشاءاللہ قانون کا سہارا لے کر کے ان نفرت کے پجاریوں کو جیل کی کوٹھریوں کے اندر ٹھیلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جب عدلیہ انصاف کرنا چھوڑ دے گی تو پھر انصاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے انشاءاللہ۔ ان کے ہاں ایسا انصاف ہوگا کہ دنیا دیکھے گی اور اس انصاف کو دنیا یاد بھی رکھے گی۔ اور اے نفرتی کتوں سن لو، کان کھل کے سن لو، آتنک وادیوں، دہشت گردوں، بزدلوں، اپنے لوگوں کے بیچ میں دھمکیاں دے دینا بڑا آسان ہے، لیکن یاد رکھنا ہم وہ قوم ہیں جس نے 800 سال سے بھی زیادہ اس ملک پہ حکومت کیا ہے۔ ہم کوئی چونٹی نہیں ہے کہ مسل دیے جائیں گے، ہم کوئی جھاڑ اور پھوس نہیں ہے کہ پھونکوں سے اڑا دیے جائیں گے۔ یاد رکھو اے دہشت گردوں، آتنک وادیوں، تمہارے جیسے کتنے آئے اور چلے گئے، تمہاری بھی نسلیں مٹ جائیں گی، لیکن انشاءاللہ اس قوم کی حفاظت کرنے والا میرا اللہ ہے۔ یہ ہم جیسے نکموں کے کندھوں پہ نہیں ہے، یہ ذمہ داری میرے رب نے لی ہے۔ اس قوم کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تمہارے جیسے کتنے کتے آئے، بھونکے اور چلے گئے، مر گئے، تم بھی انشاءاللہ ختم ہو جاؤ گے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔